یہ صبح یقیناً تمہاری، میری، ان کی، ہم سب کی ہے۔ دیکھو تو، ہم میں سے کچھ تو آنکھ کھلنے سے پہلے ہی یعنی جاگ آگتی انگڑائی لیتے لیتے بستر سے باہر آ جاتے ہیں۔ کچھ آنکھ کھلتے ہی ہاتھ بڑھا کر گھڑی اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ نہ کرے جلدی آنکھ تو نہیں کھل گئی۔ تسلی کر کے پھر انگڑائیاں لیتے ہیں، سوچندان لگاتے لگاتے نیچے پاؤں رکھتے ہیں اور پاؤں سے زمین پہ چپلیں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ شکل ایسے بنی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی گھمبیر سمسیا حل ہونے کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، اور ملک کے سارے بڑے لوگ ان کے ہی انتظار میں ہیں کہ جہاں پناہ تشریف لے آئیں تو کاروبار زندگی آگے رواں دواں ہو۔ کچھ مجھ سے بھی ہیں، اٹھتے ہی سچے خواب کی سچی تعبیر کے لیے آگے آتے ہیں کہ کافی کی بوتل اور پانی کی کیتلی میرے ہی انتظار کی گھڑیاں گن گن کے اور عمر رسیدہ ہوا چاہتی ہے۔ کافی بناتے بناتے مجھے کافی سارا ہوش آنے لگتا ہے کہ صبح نور چھڑکے کھڑی ہے۔ میں کافی کا مگ لے کے بیٹھتی ہوں تو روز سوچتی ہوں نہیں کروں خود کے پیاروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، جو مجھ پہ اور جن پہ میں سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ ان کو یہ فکر رلاتی اور اٹھاتی ہی نہیں ہے کہ فجر بھی کسی وقت کا نام ہے، کسی فرض کا، کسی حکم کا نام ہے۔ میں یہ ذکر نہ ہی کروں اگر میرا روز روز کا غم نہ ہو تو۔ ہاں، صبح اٹھ کے کئی افسوس کی داستان تو سناتے ہیں کہ بہت غلط ہوا، مگر میں یہ نہیں کہتے کہ کل ایسا نہیں کریں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ تہجد کی زیادہ فضیلت ہے، ساری رات جاگتے رہے، پڑھ ہی لیتے بھلا، صبح تو بھائی اٹھا نہیں جاتا۔ آج بھی میں نے کسی کو کہا ہے کہ فجر فرض ہے، تہجد فرض نہیں ہے۔ سوچ رہی ہوں اگر نکل جانے پہ افسوس ہی کر لیا جائے تو کہیں مستقبل قریب یا بعید میں مثبت نتیجے کی امید بازی باندھی جا سکتی ہے۔ میرا یہ غم تو نیا نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم عمر کے جس حصے میں ہیں، آج اس وقت اگر دھیان ادھر نہ جائے، یہ تصور میرے ذہن تصویر ہی نہیں بناتا۔ ہماری زندگی کے رات دن تو سلو اینڈ سٹیڈی کے موڈ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہماری کون سی راتوں کی مصروفیت ہے؟ ہاں، کوئی صحت کی ناسازی ہو تو اور بات ہے۔ ویسے ہمارے گھروں میں تو نیت کی خرابی کے ہی ڈیرے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بدن کی تھکان اور نیت کی تھکان کہ نے اکٹھے ہو کے بہت سا بربادہ مچا رکھا ہے۔ پہلے لگتا تھا یہ جوانی کی بیماری ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں کہ دین کون سا بھاگا جا رہا ہے۔ بھئی دین تو ہمارا کہیں بھاگا نہیں جا رہا، یہ تو رہتی دنیا تک رہنے کے لیے آیا ہے، مگر کہ صبح تو بھاگ جاتی ہے نا، اور اس کے دور جانے کا کسی کو غم ہی نہیں۔ کوئی نہ اس کی دوری کو محسوس کرتا ہے، نہ ہی جدائی کو۔ ظاہر ہے جب کمی محسوس نہیں ہوگی تو پانی کی جستجو کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ صبح کی بھی سنو، وہ پہلے ہی بھاگ بھاگ کے آتی ہے، اس کے پاس ہمیشہ ہی وقت کم ہوتا ہے اور صورت سے اس کی نہیں بنتی۔ اس کے شائبے سے بھی پہلے یہ پرنور وقت خود کی برکتوں کی گٹھری اٹھائے اجالے سے نظر بچا کے نکل جاتا ہے۔ بھلا بوجھو تو اس گٹھری میں ہوتا کیا ہے جو واپس جا رہا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت، برکت، قربت، راز کرنے کے، بتانے کے، رونے کے، سننے سنانے کے، شکوے کرنے کے، مانگنے کے لمحات۔ اور وہ سب آج آپ کا نہیں رہا، کل کا اجالا آپ کے نصیب میں ہوا، آتی جاتی سانس نے وفا کی، دوستی نبھائی، تو یہ گٹھری پھر آئے گی اور تا قیامت آتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کا مستقل پتہ شاید بدل ہی گیا ہو۔ اصل بے فکری کی بات یہ ہے کہ خالق اور مالک بنا مانگے سب کچھ دے رہا ہے، جو اصل میں اس نے آٹو پہ لگایا ہوا ہے۔ ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں صبح دیکھ نہ پاؤں تو، وہ ہوا کو روک لے تو، چاند سورج کو کہیں قید کر لے تو، پھل، سبزی، پھول، سبزہ اگنا بند ہو جائے تو، برف پگھلے ہی نہ تو، نئی کونپلیں کھلے ہی نہ تو، مٹی نرم ہو ہی نہ تو کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ اللہ ہی جانے۔ مل رہا ہو تو خیال ہی نہیں رہتا کہ کیسے اور کہاں سے ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ یہ سب ہیں بے حصے کی علامات۔ پھر بھی یہ صبح تمہاری ہے کہ دینے والا بے نیاز ہے اور دے رہا ہے۔